بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ 7 غذائیں اور ان کے لاجواب فائدے۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فائدے بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں، ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ جیسا کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو گوشت کا سالن سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کو کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور جب آپ گوشت کو بنا روٹی یا چاولوں کے کھائیں گے تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بے حد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ کو جگر کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبیذ ہر قسم کے جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوریوں کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کی وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ریموو ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کے لیول کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی کوئی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیکس جیسے
امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ متوازن رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجوریں ہی ہیں، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجوا کھجوریں بہت پسند تھیں۔ کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فائدے حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجور کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے، اور آج کل جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے، جو کہ دلیا اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشنز پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے، اسی لیے دودھ میں وٹامنز کے علاوہ اسٹارمونیمز اور ہر قسم کے انزائم موجود ہوتے ہیں جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔